بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ دوستو، جنت کے حسین منظر کا خواب ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، لیکن آج کی ہماری کہانی ایک ایسے جوان کی ہے جس نے جنت کی راہ میں اپنی ہر سانس اور ہر قدم کو قربان کر دیا۔ اس کی زندگی کا ہر پل، ہر سفر بس اسی ایک مقصد کی ارد گرد گھومتا رہا، وہ جنت جہاں سکون کی نعمتیں انتظار کر رہی ہے۔ تو آئیے اس جذباتی اور دلچسپ کہانی میں ڈوب جاتے ہیں، جہاں ایمان، محبت اور اللہ کی رضا کی طلب ہمیں ایک نئے سفر پر لے جائیں گی۔ ایک حور اور اس کی حسین باندیا۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے ساتھیوں سے کہا، جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص دو آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خریدی کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سورہ توبہ آیات 111۔ یہ آیات سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، اے عبد الواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لی؟ شیخ نے فرمایا، ہاں بے شک اس نے خرید لی۔ اس نے کہا، تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال و جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا، دیکھو، خوب سوچو، سمجھ لے تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور تنگ آ جائے۔ اس نے جواب میں کہا، یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر تنگ آ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال و جان بیچ ڈالی۔ شیخ نے کہا، میں اتنی بات کہہ کر بہت ہی شرمندہ اور نادمہ ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں۔ مختصر یہ کہ اس نے لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہارا سودا فائدے والا ہوا۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا رہتا۔ جب ہم سوتے تو ہمارے جانور کی حفاظت سرکشا کرتا۔ جب ہم روم کے شہر کے نزدیک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اینا مرضیہ، تو کہاں ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کسے پکار رہے ہو؟ اینا مرضیہ کون ہے؟ اس نے ساری حالت بیان کی۔ میں نے کچھ اونگ کی سی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اینا مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی بہت صاف، جنت کے حسین مناظر چمکدار ہے۔ نہر کے کنارے بہت حسین لڑکیاں ہیں جو قیمتی زیور پہنے ہوئے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگی کہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں اینا مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی باندیا ہے اور خدمت کرنے والی ہے، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک بہت ہی زیادہ بہترین باغ میں لذیذ سوادشٹ و ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھ کر تو میں بے قابو ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ اینا مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کہا، وہ آگے ہے، ہم تو اس کی سیوک ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہر خالص مزیدار شراب کی بہہ رہی ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و خوبصورت عورتیں بیٹھی ہے کہ انہیں پہلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تو اس کی باندیا ہے، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھ کر اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا کہ اینا مرضیہ کیا تم میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہم تو اس کی باندیا ہے اور سیوک ہے، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلتا گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے۔
اور وہ ایسے بہترین زیور و لباس سے سجی ہوئی ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا، اے اینا مرضیہ، تمہارا شور آ گیا۔ میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ جڑاؤن سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اینا بیٹھی ہوئی ہے، اپنے جلوے بکھر رہی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، آپ کا آنا مبارک ہے، اے اللہ کے ولی، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا، ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دنیاوی زندگی باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہی روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلکھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی جان نکل گئی۔ دوستو، یہ کہانی بس اس کتاب میں یہیں تک لکھی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ایمان، صبر اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اس جوان نے اپنے دل میں جنت کی تمنا کو بسایا اور ہر قدم اسی راہ پر رکھا۔ آخرکار اسے وہی ملا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمارا اخلاص سچا ہو اور ہمارا مقصد پکا ہو تو اللہ تعالی ہمیں ہماری محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اس دنیا کی مشکلیں اور امتحان بس اللہ ہی کی راہ میں چلتے رہنے کا ذریعہ ہے اور ان کا اصل انعام جنت میں ہی ملے گا۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ کہانی اور یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔